زمانہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کیے تھے اور آج چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کل کی مجلس ہے اور انشاءاللہ پرسوں شب چہلم ہے، جس میں انشاءاللہ میری اپنی تمام مجلسوں کا خلاصہ پیش کروں گا. یہ انسان جو انسان کو پروردگار نے خلق کیا، اس انسان کو مالک ملک نے یہ بدن دیا. اس بدن کے اندر اور روح کے درمیان پروردگار عالم نے نفس کو رکھا تاکہ انسان کی یہ نفس پروردگار عالم کے حکم کے مطابق عمل کر سکے. اور جب تک انسان اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، انسان اس نفس کی تزکیے کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، تب تک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ پروردگار عالم کا مشاہدہ کر سکے.
انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پرفیکشن اور کمال کو حاصل کر سکے. ناممکن ہے کہ انسان ان مقامات تک پہنچ سکے جن مقامات کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا. یہ نفس جس کے بارے میں نے گفتگو کی، آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نفس کے لیے ایک پوائنٹ، ایک نقطہ ہے جس نقطے کو نقطۂ اعتدال کہتے ہیں، یعنی پوائنٹ آف جسٹس. پوائنٹ آف جسٹس سے مراد یہ ہے کہ یہ نفس ہے، اگر آپ کے سامنے ایک سرکل کو بنایا جائے اور اس سرکل کے درمیان بیچ سرکل میں ایک پوائنٹ رکھا جائے، اس پوائنٹ تک انسان کے لیے پہنچنا انسان کا ہدف ہے جہاں تک نفس کا تعلق ہے. یہ ناممکن ہے کہ انسان اس پوائنٹ تک پہنچ سکے. آرڈینری ہیومن بینگ کبھی بھی اس پوائنٹ کو اچیو نہیں کر سکتا. یہ کمال کا پوائنٹ ہے، یہ پرفیکشن کا پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ وہ ہے کہ جس پوائنٹ تک انسان پہنچنے کی کوشش کرتا ہے مگر پہنچ کبھی بھی نہیں پائے گا. یہ پوائنٹ ایکسکلوسیولی ائمہ اطہار اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پوائنٹ ہے. اگر اس پوائنٹ کے باہر ایک آؤٹر سرکل بنا دیں آپ اور اس کو ہم اپنا ہدف سمجھیں، اس کو ہم اپنا پوائنٹ سمجھیں، اس مقام کو ہم چاہیں کہ اس مقام تک پہنچ جائیں، یہ ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے. اور اس نفس کے لیے، یہ نفس جس نفس کی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگر قوت عقلیہ کو یہاں تک انسان پہنچا دے، آؤٹر سرکل تک انسان پہنچا دے، تو انسان پرفیکشن کو حاصل کر سکتا ہے. جہاں تک حدود انسان، جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، وہ اس کمال تک پہنچ سکتا ہے جو آؤٹر سرکل کا کمال ہے. اگر اس سے پیچھے ہٹا تو انٹلیکچول بیماری کی ابتدا ہو جائے گی. اگر اس سے آگے بڑھا تو انٹلیکچول بیماری کی ابتدا ہو جائے گی. لہٰذا اس کو اس پوائنٹ آف اعتدال پہ رہنا پڑے گا. اسی طرح اگر شہوت ہے تو شہوت کو اس آؤٹر سرکل تک انسان کو پہنچانا ہے. اگر انسان اس آؤٹر سرکل تک شہوت کو پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ ایکسس کی طرف جاتا ہے تو شہوت کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ڈیفیشنسی کی طرف جاتا ہے تو شہوت کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح غضب ہے اور اسی طرح امیجینیشن ہے. ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس آؤٹر سرکل تک وہ انسان کم سے کم کوشش کرے کہ وہ اس نقطے تک پہنچے جس نقطے کو پوائنٹ آف اعتدال یا نقطہ اعتدال کہا جاتا ہے، پوائنٹ آف جسٹس. جب یہاں انسان پہنچ جائے گا تب اس کی عقل ریفائنڈ ہو جائے گی. تب وہ عقل کے ساتھ ایسے سوچ سکے گا جس سوچ کے اندر اس کے لیے ہر شے ایک طرف ہوگی اور پروردگار عالم کی رضا اور مرضی ایک طرف ہوگی. لیکن جب تک اس پوائنٹ کو انسان حاصل نہیں کر سکتا، اس انسان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم چونکہ نہیں پہنچ پائے کیونکہ انسان نے اپنے آپ کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، کیونکہ ہم اس نقطہ اعتدال کو دیکھ نہیں پائے. نفس کی بیماریوں میں سے عقل کی بیماری بھی آئی، غضب کی بیماری بھی آئی، شہوت کی بیماری بھی آئی، امیجینیشن اور وہم کی بیماری بھی آئی، اور ان تمام بیماریوں نے ہم کو حقائق سے دور رکھا. ہم کو جو حقائق ہیں، جو لب ہے، لب یعنی جو کرکس ہے، جو پوائنٹ ہے، وہاں اس تک ہم کو اس نے نہیں پہنچایا. اس لیے ہم نے حقائق سے اور حقائق نے ہم سے پردہ کر لیا. میرے عزیز دوستو، ہماری سوچ نے اللہ کو مجبور سمجھا کیونکہ ہماری سوچ ہے. اگر یہ اعتدال پہ ہوتی یہ سوچ، اگر یہ قوت عقل
پوائنٹ آف اعتدال پہ ہوتی یا نقطہ اعتدال پہ ہوتی تو کبھی بھی ہم پروردگار عالم کو ویسا نہ سمجھتے جیسا ہم نے مالک کو سمجھا، ہم نے اللہ کو مجبور سمجھا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز سے شاید پروردگار کے خزانے میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں مالک کے خزانے سے کوئی کمی ہو جاتی ہے۔ نہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، اور اگر نہیں کرتے، برائی کرتے ہو، وان اسأتم فلہا، تو تم بھی اسی کے لیے کرتے ہو۔ ہمارے لیے خدا مجبور نہیں، اگر وحدہ لا شریک کو جاننا ہے اور کوئی راستہ نہیں سوائے عقل کے، اور ایک مقام پہ عقل آ کے رک جائے گی، یہ عقل، قوت عقل جو ہے یہ ایک مقام پہ آ کے رک جائے گی جہاں سے آگے بھی پروردگار عالم کو اس عقل سے نہیں دیکھا جائے گا، پھر جسے ہم کہتے ہیں سکستھ سینس، اس سے مالک کا مشاہدہ ہوگا، مگر اس مقام تک پہلے پہنچنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، جب تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچے، ہماری غضب نے، ہماری شہوت نے، ہماری عقل نے ہم لوگوں کے سامنے اور اللہ کے درمیان پردہ لگا دیا ہے۔ بس میرے عزیز دوستو، دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک یہ کہ ہم نے مالک کائنات کو مجبور سمجھا، ہم سمجھے کہ خدا مجبور ہے۔ کتنے واقعات ہیں جن واقعات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ بنی خزرج کے ایک آدمی نے مسجد قباء کے سامنے مسجد بنائی۔ سورہ توبہ میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔ بنی خزرج کے ایک آدمی نے مسجد قباء، جو گئے ہیں خداوند تعالیٰ انہیں بار بار لے جائے، اور جو نہیں گئے ہیں پالنے والے انہیں توفیق دے، انہیں موقع دے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی زیارت کریں۔ مسجد قباء کے سامنے ایک مسجد تھی، ضرار کہتے تھے اس مسجد کو۔ یہ مسجد بنائی گئی تھی، اور اس مسجد کے بنانے کا ایک مقصد تھا کہ اس مسجد سے فتنہ ہو، اس مسجد سے فساد ہو، پیغمبر اسلام کے میسیجز کی مخالفت ہو، تمام نفاق اور سب کچھ اس مسجد سے ہو۔ مگر یہ مسجد بنائیں، لوگ مسجد میں آئیں تاکہ ان کی مائنڈز کو پولوٹ کیا جائے۔ مگر مسجد قباء تھی جو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے خود بنائی تھی، مسجد قباء تھی۔ اس مسجد کو مسجد بنانے کے لیے، اس مسجد کو مسجد سرٹیفائی کرنے کے لیے ان لوگوں نے، بنی خزرج کے اس آدمی نے پیغمبر کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ، آپ آئیے اس مسجد میں نماز پڑھیے، اور تاکہ آپ کی نماز سے سرٹیفائی ہو جائے کہ یہ مسجد ہے۔ پیغمبر جنگ موتا کی طرف جا رہے تھے، جنگ تابوک کی طرف جا رہے تھے، اور جنگ تابوک کی طرف جب جا رہے تھے تو انہوں نے پیغمبر کو روکا اور کہا یا رسول اللہ، آپ اس مسجد میں نماز پڑھ دیجئے، آپ کی 2 رکعت نماز سے یہ مسجد سرٹیفائی ہو جائے گی کہ یہ مسجد ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں جنگ کی طرف جا رہا ہوں، اب وقت نہیں ہے، پلٹ کے جب واپس آؤں گا تب اس کے اندر میں نماز پڑھوں گا۔ جب جنگ تمام ہو گئی اور پیغمبر واپس آئے تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا آئیے یا رسول اللہ، اس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور پیغمبر سے کہا لا تقم فیہ ابدا، اے رسول اس مسجد میں کبھی بھی آپ اپنا قدم نہیں رکھے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس لیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ کیوں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس لیے کہ اس مسجد میں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ رہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے ان کو جو طہارت پسند لوگ ہیں۔ آپ اس کے اندر نماز نہیں پڑھیے گا۔ مطلب کیا ہے میری اس آیت پڑھنے کا اور یہ واقعہ بتانے کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ کہ جب تک نیت کے اندر پروردگار شامل نہیں ہے، چاہے جتنا بھی نیک عمل ہو، جتنا بھی نیک عمل، اگر تقوی نہیں ہے اور اگر پروردگار شامل نہیں ہے تو خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنی مسجد کو بھی جلا ڈالے۔
خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ جس مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے اس مسجد کو بھی توڑ ڈالے، چاہے عمل میں ہو، چاہے کوئی کردار میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جب تک کہ تقوی نہیں رہے گا، اویئرنس نہیں رہے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک ہمارے ہر شے کے اندر پرابلم نظر آئے گا۔ یہ نفس جس پہ میں ظلم کرتا ہوں، اگر میں خود اپنے نفس سے سچ نہیں بولوں گا تو میں خدا سے سچ کو چھپا تو نہیں سکتا، میں خدا سے جھوٹ کو چھپا تو نہیں سکتا، مجھے جھوٹ بتانا پڑے گا۔ میرا مالک جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، السر ہو یا علی الاعلان ہو، ہر شے کو میرا خدا جانتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خداوند تعالیٰ کا اویئرنس نہیں ہوگا اور اس کی اعانت نہیں ہوگی اور پروردگار کی مدد نہیں ہوگی، جب تک اس کی مدد نہیں ہوگی اس نفس کے تزکیے کے لیے، اور ہم جب تک اس کی مدد کو طلب نہیں کریں گے اور اپنی سوچ کو، اپنی تھنکنگ کو جب تک کہ ہم پاک نہیں کریں گے میرے عزیز دوستو، تب تک آگے بڑھنا بہت محال ہے۔ ایک بات یہ، ہماری سوچ جس نے خدا کو نہ جانے کیا کیا سمجھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر لیا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس سوچ نے، جس عقل کی بیماری نے ہم کو خدا کا مشاہدہ اور دکھایا، ہم کو وہ خدا دکھایا جو خدا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہر خدا کو پیش کیا اس عقل نے، اور ہم نے اس عقل کے ایسے ایسے کام کیے۔ آپ نے صاحب خزینۃ الجواہر، آپ نے یہ واقعہ بہت بار سنا ہوگا، مگر آج بھی سن لیجئے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم، کتاب کا نام خزینۃ الجواہر، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ چھٹے امام ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں آئے، اور بازار میں جب چھٹے امام آئے تو دیکھا ایک آدمی ہے جو بازار میں پھل بیچنے والا ہے، وہ پھل بیچ رہا تھا اپنے پھل۔ یہ آدمی اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا تاکہ اس کی مائنڈ کو ڈائیورٹ کرے۔ یہاں اس نے اپنی مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا، وہاں اس آدمی نے 4 پھل چوری کیے، اس دکان سے 4 پھل چوری کیے اور چوری کر کے اپنی ابا کے دامن میں چھپا دیے۔ چھٹے امام نے اس منظر کو دیکھا اور چاہا کہ اس کو روکیں۔ ابھی جا رہے تھے امام کہ دیکھا یہی آدمی دوسری دکان میں، جہاں ایک عورت خبز پاؤں بیچ رہی تھی، پاؤں، بریڈ، پاؤں اردو میں پیر کو کہتے ہیں، گجراتی میں بریڈ کو کہتے ہیں، خبز بیچ رہی تھی، روٹی بیچ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہاں پہنچا یہ آدمی تو اس عورت کے ساتھ بھی اس نے ایسی کچھ باتیں کی، اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی، سویٹ ٹاک کرنے کی کوشش کی۔ یہاں اس عورت نے اپنا منہ پھیر لیا، وہاں اس آدمی نے 3 روٹیاں چوری کر کے دامن میں ڈال دی۔ چھٹے امام دیکھ رہے ہیں 4 پھل چوری ہو گئے، 3 روٹیاں چوری ہو گئیں۔ امام منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چاہا کہ روکیں تو دیکھا کہ یہ آدمی صحرا کی طرف چل کے جا رہا ہے۔ امام نے اس کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے جب یہ صحرا کے اندر پہنچ گیا تو دیکھا ایک اباہج، ایک لنگڑا، ایک لولا آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھیں، سن نہیں سکتا تھا، بالکل لنگڑا، ٹوٹلی ڈسیبلڈ آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آدمی جس نے چوری کی جا کے اس بوڑھے آدمی کے پاس سب کچھ رکھایا، کہا کھاؤ، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ چوری کر کے اور اس بوڑھے آدمی کو آ کے اس نے سارے کا سارا سامان دے دیا۔ یہ آدمی نے، چھٹے امام اس آدمی کے پاس گئے، کہا تم نے کیا کیا؟ تم نے حرام کام کیا، تم نے چوری کی، تمہیں چوری نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں نے دیکھا کہ تم نے 4 پھل چوری کیے، میں نے دیکھا کہ تم نے 3 روٹیاں چوری، کیوں کی تم نے؟ تو کہا کہ معاف کیجئے گا، آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ اللہ اکبر! کس سے پوچھا؟ جس کے گھر قرآن نازل ہوا۔ آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ چھٹے امام نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا آپ نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جس نے ایک نیکی کی اس کو
10 گنا ثواب ملا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا, اور جس نے ایک برائی کی اس کو 1 گنا ملے گا. آپ نے یہ آیت پڑھی ہے؟ چھٹے امام سے پوچھ رہا ہے, آپ نے یہ آیت پڑھی ہے؟ چھٹے امام نے کہا ہاں میں نے پڑھی. تو کہا سوچئے, میں نے 7 چیزیں چوری کی, 7 گنا ملے کہ نہیں؟ لیکن میں نے سب اس بورے کو دے دیے, 70 ثواب ملے کہ نہیں؟ پھر بھی 63 کریڈٹ ہے کہ نہیں؟ یہ سوچ میری اللہ کو مجبور سمجھا. امام نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہے, تو نے آیت کو پڑھا, مگر سن, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ فقط تقوی والوں سے ایکسپٹ کرتا ہے. جس نے اپنی مسجد کو توڑوا دیا وہ خدا ایسی چیزوں کو کیسے قبول کرے کہ ہم اس کو مجبور سمجھ کے اس کے سامنے پیش کریں. یہ ہماری سوچ ہے, ہماری سوچ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نفس نے آگے ترقی کرنا روک دیا. بس یہاں تک کہنا چاہتا تھا اور اصل موضوع کے اوپر آ گیا میں. ہماری سوچ, ہماری شہوت, ہماری غضب ٹوٹلی کنٹرول کے باہر ہے, اور جنہوں نے کنٹرول میں رکھا ہے وہ لوگ کمال تک پہنچ گئے ہیں, انہوں نے کمال کو چھو لیا. میرے عزیز دوستو, کیا ہے سولوشن اس چیز کا؟ اس چیز کا سولوشن صرف یہ ہے کہ حرکت ہو. اس چیز کا سولوشن صرف ایک ہے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم سوچیں کہ ہم کس لیے خلق کیے گئے, کیا چاہتا ہے خدا مجھ سے. صرف عبادت نہیں چاہتا, عبادت ایک ذریعہ ہے پروردگار کی قربت حاصل کرنے کا, مگر ایک حرکت ہو. کل میرا آج میرا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو, اور آنے والا کل آج سے بہتر ہو. اب سنیے, بس 2 باتیں اور آپ کے سامنے پیش کروں. جب تک حرکت نہیں ہوگی, جب تک موومنٹ نہیں ہوگا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ایک انسان نے یہ سوچ لیا کہ جس مقصد کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مقصد میں حاصل کر چکا, الحمدللہ رب العالمین. مثال کے طور پہ اگر ایک اکاؤنٹنٹ ہے اور اس نے یہ سوچا کہ میں ایک منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں, جب اس منزل تک وہ پہنچ جائے گا اور اس کو خوشی ہو جائے گی کہ میں اس منزل پہ پہنچ گیا, اس کا پروگریس کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. اب آگے پوٹینشل ہے مگر بڑھے گا نہیں, اس لیے کہ وہ حاصل کر چکا. کوئی بھی ہو دنیا میں, اگر میرا مقصد یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, مجلس میں آؤں اور چلا جاؤں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو عابد سمجھوں کہ میں عبادت گزار ہوں, تو سمجھ لیجئے نماز ہے, روزہ ہے, مجلس ہے, سب کچھ ہے, مگر پروگریس ختم. اس کے آگے نہیں. مسجد ہے, سینٹر ہے, خوبصورت, بہت خوبصورت سینٹر ہے, بہت. اگر یہی مقصد تھا کہ مجلس ہو, ڈیکوریٹڈ ہو, نماز کی جگہ ہو, ممبر ہو, سننے والے ہو, یہی مقصد تھا تو مسجد ہو گئی, مگر اس کے آگے کیا ہے؟ پروگریس کے لیے کیا چاہیے؟ حرکت چاہیے. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میں یہاں تک پہنچنا وہ شاعر کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. ایک رات میں مسجد بنا لی, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 4 کتابیں پڑھ لی اور میں نماز پڑھتا ہوں اور میں روزہ رکھتا ہوں اور میں حج کو جاتا ہوں اور خوبصورت سینٹر ہے جس کو میں وزٹ کرتا ہوں, میں آتا ہوں, میں جاتا ہوں, یہی میری زندگی کا سرکل ہے, تو سب کچھ ہے. اگر نہیں ہے تو پروگریس نہیں. اگر I am satisfied with this تو میرے عزیز دوستو آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے. جناب موسیٰ ایک مرتبہ, علامہ مجلسی کہتے ہیں اور تفسیر میں بھی آپ کو ملے گا, سورہ کہف آپ کو ان آیتوں کے ذیل میں آپ کو جناب موسیٰ کا یہ واقعہ ملے گا. جناب موسیٰ ایک مرتبہ
جس کو پر کون جناب موسیٰ کون ون آف دا ٹاپ 5 پروفیٹس کون کلیم اللہ اللہ سے ہم کلام ہونے والا موسیٰ کون موسیٰ کلیم اللہ کون موسیٰ اولو العزم کون موسیٰ ون آف دا ٹاپ 5 پروفیٹس دنیا کے ٹاپ 5 پروفیٹس میں ایک جناب موسیٰ کون جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اللہ سے گفتگو کرتے تھے اس موسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہوں ذرا سنیے علامہ مجلسی کہتے ہیں اور تفسیر کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے فخر کیا فخر اور سوچا صرف اپنے دماغ میں یہ سوچا کیا سوچا کہ پروردگار عالم نے مجھ کو اپنی قوم کے اوپر فضیلت بخشی ہے اور صاحب علم بنایا ہے یہ موسیٰ نے کیا کیا سوچا کہ پروردگار عالم نے مجھے صاحب علم بنایا ہے اور مالک کائنات نے مجھے اپنی قوم پر فضیلت بخشی بس موسیٰ کا یہ سوچنا تھا کہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا جبرائیل جاؤ موسیٰ سے کہو کہ علم کے لیے اور قدم بڑھائیں اور علم کو حاصل کریں صاحب علم سمجھا تھا موسیٰ نے اپنے آپ کو موسیٰ جاؤ علم کو حاصل کرو اس مقام پہ جاؤ موسیٰ جہاں 2 دریے آپس میں ملتے ہیں اس مقام پہ جاؤ جہاں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں اب کہاں ہے یہ جگہ مجھے نہیں معلوم آب حیات ہے وہاں پہ اگر آپ پئیں گے تو ہمیشہ کے لیے زندگی ملے گی لیکن یہ جگہ کہاں ہے اب موسیٰ کے بعد سے ہر آدمی ڈھونڈ رہا ہے اس جگہ کو کہا جاؤ علم کو حاصل کرنے کہا جہاں 2 دریا آپس میں مل رہے ہیں اور جہاں مردہ شے زندہ ہو جاتی ہیں جناب موسیٰ کو جب جبرائیل امین نے کہا کہ جاؤ علم حاصل کرنے تو جناب موسیٰ ایک مرتبہ گھبرا گئے اور جملے ہیں قرآن مجید کے جناب موسیٰ نے کہا قال موسیٰ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین ام امضی حقبا اب میں رکوں گا نہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا جب تک کہ میں اس مقام پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں 2 دریا جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں او امضی حقبا اگرچہ مجھے برسوں چلنا پڑے میں جاؤں گا علم کو حاصل کرنے کے لیے صرف اتنا سوچا تھا موسیٰ نے کہ خدا نے مجھے صاحب علم بنایا خدا نے کہا جاؤ علم کو حاصل کرنے موسیٰ تیار ہو گئے پروگریس کے لیے کہا اگرچہ مجھے برسوں صدیوں چلنا پڑے میں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں اس علم کو حاصل اب قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نکلے کس کے ساتھ ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ تھے یوشع ابن نون یہ جناب موسیٰ کے ساتھی تھے جناب موسیٰ کے ساتھ چلے سفر تیار ہو گیا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا خدا کہتا ہے جب موسیٰ اور ان کا جوان ساتھی یوشع ابن نون یہ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر جہاں 2 دریا جہاں 2 اوشنز آپس میں ملتے تھے نَسِيَ حُوتَهُمَا ساتھ میں ایک مچھلی لے گئے تھے جناب موسیٰ راستے کے زاد راہ کے لیے کل زاد راہ کی بات کی تھی نا اس زاد راہ کے لیے جناب موسیٰ مچھلی لے گئے تھے اور مچھلی کی کیفیت کیا تھی بھنی ہوئی مچھلی تھی یعنی آلریڈی کوکڈ تیار بھنی ہوئی مچھلی جناب موسیٰ اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے ساتھ میں کون تھا یوشع ابن نون یہ دونوں نکلے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا جب یہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں نَسِيَ حُوتَهُمَا اس مچھلی کو بھول گئے وہاں پر کیا ہوا آپ جانتے ہیں فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وہ مچھلی کو کیا ہوا مچھلی کے بارے میں بھول گئے موسیٰ بھی اور یوشع ابن نون بھی یا ساتھی جوان جناب موسیٰ کے مچھلی کو بھول گئے نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وہ مچھلی ایک مرتبہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا موسیٰ اور یوشع ابن نون دونوں نے نہیں کیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پروردگار عالم نے ہم کو
بھیجا تھا، دونوں بھول گئے، دونوں کو معلوم نہیں، دونوں کو ریئلائز نہیں ہوا، مگر وہ مچھلی پانی کے اندر اپنا راستہ بنا کر چلی گئی۔ فلما جاوزا، قرآن کہتا ہے فلما جاوزا، جب موسیٰ اور ان کے جوان ساتھی آگے بڑھے اس جگہ کو چھوڑ کے، ایک مقام پر پہنچے کہ جناب موسیٰ تھک گئے، اور تھکنے کے بعد جناب موسیٰ نے کہا قال موسیٰ لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اے میرے جوان ساتھی، وہ بھاتا جو ہم لے کر آئے تھے، وہ مینز جو ہم لے کر آئے تھے، وہ مچھلی جو ہم لے کر آئے تھے، ذرا وہ دو، اس لیے کہ اب لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس لیے کہ یہ سفر نے ہم کو تھکا دیا ہے، بھوک لگی ہے ابھی۔ اب کیا ایسا لگتا ہے کہ جناب یوشع ابن نون کو تو معلوم تھا کہ مچھلی چلی گئی، مگر جگہ کو ریئلائز نہیں کیا، اور مچھلی پانی کے اندر چلی گئی، اس کا تذکرہ موسیٰ کو بھی ابھی تک جناب یوشع ابن نون نے نہیں کیا۔ اب جب بھوک لگی موسیٰ کو، کہتے ہیں آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم کو اس سفر نے تھکا دیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے جوان ساتھی کو خیال آیا کہ وہ مچھلی تو پانی کے اندر چلی گئی، تو کہتے ہیں جناب موسیٰ کو ارأیت اذ آوینا الی الصخرہ، اے موسیٰ آپ کو یاد ہے جب ہم اس روک کے پاس آئے تھے، اس پتھر کے پاس آئے تھے، فإنی نسیت الحوت، میں وہاں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان نے اس کا ذکر کرنے سے بھلا دیا، ورنہ میں آپ کو ضرور بتاتا کہ میں مچھلی وہاں پر بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے اس کا تذکرہ کرنے سے بھلا دیا۔ ارائیت اذ آوینا الی الصخرہ، آپ کو یاد ہے جب اس روک کے پاس آئے تھے تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ سن رہے ہیں کہ ان کا جوان ساتھی کیا کہتا ہے، پھر ان کا جوان ساتھی کہتا ہے آپ جانتے ہیں جب اس روک پر آئے تھے میں مچھلی کو بھول گیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، ایک عجیب و غریب طرح سے یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی گئی۔ اب جناب موسیٰ سمجھے اللہ اکبر، یہ وہی جگہ ہے جہاں پروردگار عالم نے مجھے علم حاصل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی بیوٹی ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں ذالک ما کنا نبغی، اے میرے ساتھی وہی مقام ہے جو ہم کو چاہیے تھا، اسی مقام پر ہم پہنچنا چاہتے تھے۔ اب قرآن کے بیوٹیفل اور بلاغت کے الفاظ سنیے، خدا کہتا ہے فارتد علی آثارہما قصصا، موسیٰ اور ان کے جوان ساتھی الٹے پاؤں اپنے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے کرتے اس مقام پر دوبارہ پہنچے۔ فارتد علی آثارہما قصصا، الٹے پاؤں اپنے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے۔ کیا دیکھا موسیٰ نے، کیا دیکھا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ اکبر، جناب موسیٰ نے کیا دیکھا؟ فوجد عبدا من عبادنا، موسیٰ نے دیکھا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو موسیٰ نے دیکھا۔ تفسیر کے مطابق جناب خضر، موسیٰ ٹاپ 5 پروفیٹس میں سے ایک پروفیٹ، اولو العزم، کلیم اللہ۔ اب ملاقات ہو رہی ہے کس سے؟ جناب خضر سے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جناب موسیٰ نے پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، وآتیناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے علم لدنی اس کو عطا کیا۔ اب سنیے، بس وہ یہاں تک زحمت دینا چاہتا تھا آپ کو، یہاں تک جناب موسیٰ پہنچ گئے۔ کیوں پروگریس چاہتے تھے موسیٰ چاہتے تھے کہ میرا پروگریس ہو، میں سٹیگننٹ نہیں رہوں، سٹیگنیشن نہیں ہونا چاہیے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو موسیٰ بھول گئے کہ کلیم اللہ ہوں، موسیٰ بھول گئے کہ اولو العزم ہوں، موسیٰ بھول گئے کہ میں 5 نبیوں میں سے ایک بہت بڑا نبی ہوں۔ ایک مرتبہ جب جناب خضر کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا،
کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ، اس کے بعد سورہ کہف کی آیتیں ہیں، بس یہاں تک میرا مقصد تھا، اس کے آگے آپ پڑھیے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے، تاکہ آپ بھی قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ قرآن کے اندر پروردگار عالم نے کیا کیا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ جناب موسیٰ نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کو فالو کروں تاکہ آپ مجھے وہ سکھائیں؟ اجازت چاہتا ہوں تاکہ آپ وہ سکھائیں جو آپ کو سکھانے میں آیا ہے۔ تو جناب خضر کہتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پروگریس کے لیے اگر انسان بھول گئے موسیٰ کہ میں اولو العزم ہوں، مگر پروگریس چاہتے تھے، سٹیگنیشن سے باہر نکلنا چاہتے تھے، اس لیے جناب موسیٰ آگے بڑھے۔ اب علامہ مجلسی کیا کہتے ہیں؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کشتی تیار ہوئی، ایک بوٹ تیار ہوئی، اس بوٹ کے اندر جناب موسیٰ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جناب خضر بھی بیٹھے۔ موسیٰ ایسے بیٹھے جیسے کوئی طالب علم بیٹھتا ہو، خضر ایسے بیٹھے جیسے کوئی استاد بیٹھتا ہو۔ دونوں ایک کشتی کے اندر بیٹھ گئے، کشتی روانہ ہو گئی، پانی کے اندر کشتی آ گئی۔ ایک مرتبہ جب کشتی پانی میں آئی، ایک پرندہ، علامہ مجلسی کہتے ہیں ایک پرندہ آیا، پرندہ، اس پرندے نے پانی میں چونچ ماری، اس پرندے نے پانی میں چونچ ماری، اور جب چونچ مار کے جب اس پرندے نے اس چونچ کو اٹھایا ہے تو اس پرندے کی بیک میں سے، اس پرندے کی چونچ میں سے پانی کا ایک قطرہ گرا۔ پانی کا قطرہ گرا کس میں سے؟ پرندے کی چونچ میں سے۔ جناب خضر نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ تم نے دیکھا؟ کہا جی میں نے دیکھا۔ کیا؟ کہا پرندے نے چونچ ماری۔ کہا اچھا پرندے نے چونچ ماری، کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے دیکھا کہ پرندے نے چونچ ماری اور چونچ اٹھائی۔ کہا وہ قطرہ جو پرندے کی چونچ سے گرا اس قطرے کو تم نے دیکھا؟ کہا ہاں ہاں میں نے اس قطرے کو دیکھا۔ کہا موسیٰ یاد رہے تم علم کو حاصل کرنے جا رہے ہو نا، تم سٹیگنیشن سے باہر نکلنا چاہتے ہو نا، موسیٰ تمہارا علم، میرا علم، روئے زمین پہ جو رہتا ہے، آسمان والوں سب کا علم اگر جمع ہو جائے تو اس پرندے کی چونچ سے گرتے ہوئے قطرے کے برابر بھی نہیں اہل بیت کے علم کے مقابلے میں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد و آواز بلند صلوات۔ اہل بیت ایک سمندر ہے، موسیٰ کائنات کا علم اس قطرے کے برابر بھی نہیں۔ تم آگے بڑھو، سٹیگنیشن کو چھوڑو، آگے بڑھو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ عابد ہو گئے، عابد، اور ہم نے سوچا کہ بس ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے تو ہمارا پروگریس ختم ہو گیا، ہم سٹیگنیٹ ہو گئے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، یاد رہے زندگی ایک کنٹینیوس سٹرگل ہے، صرف بیٹھنا نہیں ہے، ایک حرکت ہے، ایک مسلسل حرکت ہے۔ اگر ایک چیز حاصل ہو گئی تو گول پوسٹ کو آگے بڑھانا پڑے گا تاکہ وہ چیز بھی حاصل ہو جائے۔ جب وہ حاصل ہو جائے تو گول پوسٹ کو اور آگے بڑھائیں تاکہ وہ بھی حاصل ہو، کرتے کرتے یہاں تک کہ انسان کمال کو حاصل کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، یہی بس کہنا چاہتا تھا میں کہ اگر ہم نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ یہ نفس، یہ میرا نفس الحمدللہ رب العالمین پاک ہے، میں غیبت نہیں کرتا، میں منافقت نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں چوری نہیں کرتا، الحمدللہ آئی ایم اے گڈ مین، تو بس پروگریس وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اور جہاں تم نے سوچا نہیں میں نفاق نہیں کرتا لیکن جھوٹ بولتا ہوں، میرے نفس میں کوئی بیماری ہے، اس نفس کو نقطہ اعتدال تک پہنچانا ہے، تب تک انسان کوششیں کرتا رہے گا، اور جب تک کوشش جاری رہے گی پروردگار کی اعانت ہوگی انسان کو پرفیکشن تک پہنچانے کے لیے۔ اگر انسان نہیں چاہتا، خود نہیں چاہتا اور سٹیگننٹ رہنا چاہتا ہے، سٹیگنیشن سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس کا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستو، پہچانیے
کہ میں کون ہوں, جانیے کس لیے آیا ہوں, سمجھیے میرا زندگی کا مقصد کیا ہے, تاکہ انسان اس مقصد کی طرف مسلسل آگے بڑھتا رہے. اور یہاں انسان کے قدم لڑکھڑا گئے, یہاں انسان رک گیا, وہیں سے پروگریس انسان کا ختم ہو گیا. بس میرے عزیز دوستو, جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا. اگر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر پیغمبر اسلام چاہتے تو انہیں کیا نہیں مل سکتا تھا. لوگوں نے کہا ایک ہاتھ میں چاند دیں گے, دوسرے ہاتھ میں سورج دیں گے, خوبصورت سے خوبصورت عورت عطا کریں گے. پیغمبر سے کہا تھا نا, ابو طالب کے پاس آئے تھے اور حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ ہم آپ کے بھتیجے کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, بس اس سے یہ کہیے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے. اگر پیغمبر رک جاتے اور لے لیتے اس چاند کو, اس سورج کو, اور پیغمبر لے لیتے اس حسین و جمیل عورت کو جس کو وہ پیغمبر کو آفر کر رہے تھے, تو کیا اسلام آگے بڑھ سکتا تھا؟ اس کے بعد پیغمبر تو چلے گئے, مگر مولا کائنات آئے, گول پوسٹ آگے بڑھا. مولا کائنات نے مسلسل جد و جہد کی, کوشش کی, آتے آتے سید الشہداء پہ آیا. جب دیکھا سید الشہداء نے کہ قوم اور امت سٹیگنیٹ ہو گئی, تو سید الشہداء نے کہا لم یستقم دین محمد الا بقتلی, اگر پیغمبر کا دین نہیں بچ سکتا سوائے میرے قتل سے, فیا سیوف خذونی, تو اے تلواروں آؤ مجھے لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیگنیشن سے باہر نکالنا چاہتے تھے پیغمبر اسلام ہم کو. ایک انٹلیکچول پروگریشن, ایک سوشل پروگریشن, ایک کلچرل پروگریشن مسلسل ہونا چاہیے, تاکہ انسان اس ایوولوشن, اس تطور کی ویو سے اپنے آپ کو آگاہ رکھے. ایک بہت بڑی ہوا چلی ہوئی ہے جس کے بارے میں گفتگو کروں گا میرے عزیز دوستو. کہیں ایسا نہ ہو جتنا سنبھلا ہوا نفس ہے وہ بھی ہاتھوں سے نکل جائے. انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کروں گا. سید الشہداء نکلے, آؤ تلواروں مجھے لے لو. اکیلے نہیں گئے, عباس کو ساتھ لے کے گئے, علی اکبر کو ساتھ لے کے گئے, قاسم کو ساتھ لے کے گئے, ننھے علی اصغر کو ساتھ لے کے گئے, سکینہ کو ساتھ لے کر گئے, بیبیوں کو ساتھ لے کر گئے. اگر صرف اس سے دین بچتا ہے تو آؤ لے جاؤ. 11 محرم کو جب سید الشہداء اس دنیا سے, جب سید الشہداء قتل ہو گئے, تو ثانیہ زہرا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا, کربلا سے نکل کے جا رہا تھا کوفے کی جانب, لاشوں کی طرف نگاہ پڑی بیبیوں کی. عابد بیمار نے ایک مرتبہ پورے مقتل کی طرف دیکھا, اور پھر نشیب کی طرف دیکھ کے عابد بیمار رونے لگے. عابد بیمار نشیب کی طرف دیکھ کر رونے لگے, مگر یہ رونا ایک عجیب رونا تھا, ایک حزین رونا تھا. چہرے کا رنگ سفید ہو گیا. ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ عابد بیمار کو پکارا, بیٹا سید سجاد کیا بات ہے, کیوں اتنا تمہارے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا ہے؟ عابد بیمار نے کوئی جواب نہیں دیا. توجہ باپ کے بے سر لاشے کے اوپر تھی. خدا کسی بیٹے کو اپنے باپ کا یہ حال نہ دکھائے. تیروں میں معلق لاشا ہے, بے سر لاشا ہے, جوان بیٹا ہے, بیمار بیٹا ہے, بابا کے لاشے کو دیکھ رہا ہے, نو کے نیزہ پہ سر حسین مظلوم ہے. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا, بیٹا سید سجاد کس نے تمہارے دل کو دکھایا ہے, یہ کیا بات ہے؟ جب سجاد نے توجہ نہیں کی, جب عابد بیمار نے دیکھا نہیں اور اپنی توجہ اپنے بابا کے لاشے سے ہٹا نہیں سکے, تو توجہ ہٹانے کے لیے آپ جانتے ہیں زینب نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا.
بس عزادارو جب گرنے کی آواز آئی عابد بیمار کی توجہ ہٹی، ثانی زہرا کی طرف دیکھا کہ پھوپھی اماں اونٹ سے زمین پہ گر گئی ہے۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ثانی زہرا اونٹ سے گری، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، مگر سوچئے وہ بی بی جس کے ہاتھ گردن میں بدھے ہوئے تھے جب اونٹ سے زمین پہ آئی تو کیسے؟ امام زمان ارشاد فرماتے ہیں سلام ہو میری اس جدہ پر کہ جب گھوڑے سے زمین پہ گری ہے تو ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے۔ ماتم حسین